کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ملک ہو، جب تک اس کی صفوں میں اتحاد نہیں ہوتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اہل توحید کے درمیان کم از کم اس طرح کی رنج، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، رنجشیں پا لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ علماء کی شجان شان ہی نہیں ہے یہ۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، شرک کی دلدل سے نکالیں، نہ کہ توحیدی آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ تو اس میں میرے خیال میں ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ مخالفین کو موقع ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گھٹیا پن، گھٹیا حرکتیں، برے الفاظ، غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنا، کسی کو نیچت دکھانا، کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل بھی خاندانی بندے کا کام نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شبر، آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں کچھ اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ایران کا دورہ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک دورہ کیا، ترکیہ گئے، اور 3 روزہ دورہ دونوں ہمارے سربراہان کا مکمل ہوا، اور اس کے بعد آپ مخالفین کی چیخیں بھی سن سکتے ہیں، اور اس وقت پاکستان جو ہے کس مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر ہے، بلکہ پوری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی نظریں بھی اب پاکستان پر ہیں۔ تو اب تھوڑا سا ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ معاشی لحاظ سے اگر ہم تھوڑے سے سٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں، تو میرے خیال میں جلد خوشحالی جو ہے ہمارا مقدر بنے گی۔ بس ہمیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا، اور ایک قوم بننا ہوگا۔ جب ہم ایک قوم بن جائیں گے، ہماری صفوں میں اتحاد آ جائے گا، تو پھر یہ ترقی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ملک ہو، جب تک اس کی صفوں میں اتحاد نہیں ہوتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اہم اپڈیٹ دینے سے پہلے ایک اہم انفارمیشن بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قاری ظاہر بادشاہ عثمانی صاحب، جو کہ ناظم اطلاعات ہیں تحصیل شام ضلع شانگلہ کے، ارشاد توحید و سنت سے ان کا تعلق ہے، اور قرات کے شعبہ میں عرب امارات سے انہوں نے پچھلے سال جو ہے، بلکہ اس رمضان المبارک میں تعبیر القرآن سے ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے، اور ان کی تلاوت بھی میں آپ کو سنواتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ قاری ظاہر بادشاہ عثمانی صاحب، اور ان کا تعلق بھی ارشاد توحید و سنت سے ہے، مواحد آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو آئیے ذرا اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور پھر اپنے ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تو ناظرین، آپ نے تلاوت ملاحظہ کی۔ میں چونکہ اتحاد کی بات کر رہا تھا، اور میں آج کے اس مختصر سے ولاگ میں ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ارشاد توحید و سنت، جس کی بنیاد جو ہے، ویسے تو یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے توحید و سنت کا، لیکن یہ جو جمعیت ارشاد توحید و سنت یا اشاعت و توحید و سنت 1957 میں جس کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر توحید و سنت کا ایک علماء اکرام نے ایک سلسلہ شروع کیا، بزرگان دین تھے، بڑے بزرگ تھے، اور للہیت کے جذبے سے وہ تمام کے تمام لوگ سرشار تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے تن من دھن لگا کے جو ہے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پھر ان کی محنت رنگ لائی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں شرک و کفر کی دلدل سے نکل کر توحید سے آراستہ پراستہ ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اب بھی پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ درس قرآن جو ہے یہی ارشاد توحید و سنت کے لوگ ہی دیتے ہیں۔ تو ان تمام خوبیوں کے باوجود جو آپس کی چپکلش ہے، یا آپس کی جو لڑائی ہے، یہ جماعت کو اور اہل توحید کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اہل توحید کے درمیان کم از کم اس طرح کی رنج، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، رنجشیں پال لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ علماء کی شجان شان ہی نہیں ہے یہ۔ علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، شرک کی دلدل سے نکالیں، نہ کہ توحیدی آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ تو اس میں میرے خیال میں ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ مخالفین کو موقع ملتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جماعت جو ہے کمزور ہوتی ہے۔ تمام مواحدین دنیا کے، چاہے وہ جس بھی کونے میں بستے ہیں، تو ان سب کو چاہیے
کو آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں اتحاد کر لیں اور اتحاد و یگانگت کے ساتھ آگے بڑھیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ آپ اپنے مدارس کو دیکھ لیجئے، آپ کے پاس کتنے اچھے اچھے علماء کرام موجود ہیں، کتنے اچھے مناظرین موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت آواز میں بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، ہر خوبی، ہر فن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ آپس میں رنجشیں پالے رکھیں۔ بہت سارے علماء کرام اس سفر میں نکل پڑے ہیں کہ وہ اتحاد چاہتے ہیں اور متحد ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک فضا بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ تنقید ضرور کریں، اختلاف رائے بھی رکھیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ وہ جو ایک اخلاق کا دائرہ ہوتا ہے اس سے آپ باہر نکل جائیں۔ میرے خیال میں یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ جب آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کسی پر تنقید کریں گے، کسی سے اختلاف رائے کریں گے تو اسے برا بھی نہیں لگے گا اور وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ لیکن جب آپ ذاتیات پہ آ جائیں گے، اب بہت سارے میں ابھی یہ اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، پھر مسائل چلے، پھر اب یہ جادو کا مسئلہ چلا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو اور میں کی جنگ زیادہ ہے، مسئلے سے زیادہ تو اور میں کی جنگ، اور وہ بھی ذاتیات پہ، یعنی ادھر کے علماء جو ہیں ادھر کے علماء پہ اور ادھر کے علماء وہاں کے علماء پہ ذاتی طور پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، جی تم ایسے ہو، اور وہ کہتے ہیں جی تم ایسے ہو۔ تو میرے خیال میں یہ تو دین کی خدمت بھی نہیں ہے، اور اس سے تو کوئی آپ کا مقصد تو کچھ اور ہی مطلب یہاں ہو جائے گا پھر اگر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ جی کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ کسی کے نام بگاڑے جا رہے ہیں، یا کسی کی شکل و صورت پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، یا کسی کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر اس کی ذاتی کسی جو ہے کمزوری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل بھی نامناسب عمل ہے، اور اہل علم کو اور سنجیدہ اور باشعور لوگوں کو تو یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، تنقید، اختلاف رائے یہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ گھٹیا پن، گھٹیا حرکتیں، برے الفاظ، غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا، یہ بالکل بھی خاندانی بندے کا کام نہیں ہوتا۔ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور مواحدین کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صلح اور امن اور آشتی کا پیغام جو ہے وہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر مواحدین اکٹھے ہو جائیں گے نا تو کفر کے ایوانوں میں جو ہے وہ زلزلہ برپا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہونے نہیں دیں گے وہ، کیونکہ اس سے انہیں فائدہ ہے۔ سمجھیے گا، غور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔